کو درس دیا گے محنت کا، باب جہالت بند کیا۔ اور الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا خوشگوار زندگی کے اصول کے اس پروگرام میں۔ زندگی بڑے دشوار گزار مراحل سے ہو کر گزرتی ہے۔ ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق کام ہوتا رہے ایسی توقع کرنا اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا ہوتا ہے۔ زندگی کی گاڑی کب کس وقت کہاں پھنس جائے گی اس کا پہلے سے کسی کو علم نہیں رہتا، اور کسی مصیبت میں گھرنے کے بعد کیسے اسے نکالنا چاہیے اس بارے میں بھی کئی لوگوں کے الگ الگ تجربات ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام صورتوں میں جو چیز ہمارے لیے اکثر نقصان دہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جذباتیت۔ جذباتی آدمی فی الفور کوئی بھی اقدام کر بیٹھتا ہے، سوچے بغیر، اندازہ لگائے بغیر، اس سلسلے میں کسی سے مشورہ کیے بغیر۔ ہو سکتا ہے کبھی اس کا قدم صحیح بیٹھ جائے، لیکن اکثر اس کا قدم غلط پڑتا ہے۔ اس لیے زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی جذباتیت سے دور رہیں اور جذباتی لوگوں سے مشورہ بھی نہ کریں، نہ ان کے مشورے پر چلیں۔ تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ جذباتیت اکثر نقصان دہ ہوتی ہے۔ ہاں کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے جذبات کو مشتعل کرنے کی، قوم کو بیدار کرنے کی، قوم کو برانگیختہ کرنے کی، ان کے حوصلوں کو للکارنے کی، ان کے جوانوں اور ان کی جوانیوں کو آواز دینے کی، لیکن ایسے مواقع زندگی میں بہت کم آتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب قوم نے لمبے تجربے کے بعد، گہری سوچ بچار کے بعد، آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد کوئی پروگرام طے کر لیا ہے کہ ایسا کرنا ہے، تو اب ضرورت ہوتی ہے، اب یہ منزل آتی ہے کہ ہم قوم کے جذبات کو آواز دیں، ان کی جوانی کو للکاریں، ان کی غیرت کو للکاریں، ان کو آمادہ کریں کہ وہ بڑھ کر آئیں اور قوم کے اس مشترکہ پروگرام میں حصہ لیں۔ ایسے موقع پر بزدلی دکھانا، سستی اور کاہلی کرنا قوم کو شدید نقصان سے دوچار کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے قوم کے جو ذمہ دار ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ، انہوں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا، انہوں نے ابھی تجربات سے اس مسئلے کو گزارا نہیں، باہم صلاح مشورہ نہیں ہوا، جو صورتحال پیش آ سکتی ہے بعد میں اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، اور آپ کھڑے ہو کر یا آپ جیسا کوئی اور آدمی یا دو چار اور آدمی جذباتیت میں قوم کو للکار بیٹھے اور قوم مشتعل ہو جائے تو سوائے نقصان کے فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے کوئی فیصلہ لینے سے پہلے جذبات کو ایک طرف رکھا جائے، اور جب فیصلہ لے لے قوم یا آپ تمام اس کے پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد، اب اس کے بعد جذبات کو سلا دینا، سستی اور کاہلی کی نظر چڑھا دینا یہ مناسب نہیں ہے، یہ بزدلی اور کائرتا کا راستہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے کئی مواقع آئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر بھی جذباتی نہیں ہوئے، حالانکہ لوگوں نے جذبات دکھانا چاہے، صورتحال ایسی پیدا کر دی کہ جس کو دھماکہ خیز کہا جائے، لیکن آپ نے ان کو ٹھنڈا کر دیا، نہیں ابھی یہ موقع نہیں۔ موسم حج میں آپ مکے کے باہر کے قبائل جو حج یا عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے اور اچھی خاصی تعداد میں ہوتے تھے، آپ راتوں کو ان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے، اپنی دعوت، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ رات کا انتخاب اس لیے کیا جاتا تھا کہ آپ کی مخالفت بڑی شدید تھی، مشرکین مکہ کے کچھ لوگ آپ کے مسلسل پیچھے لگے رہتے تھے، اگر آپ کسی سے بات کرتے تو اس کو جا کر برگلاتے، اس کے ساتھ زیادتی کرتے، الزام تراشیاں اور بہتان بازیاں کرتے، ظاہر ہے ایسے میں ساری کوشش بیکار ہو جاتی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں، تنہائی میں
لوگوں کے پاس جا کر اپنی بات رکھا کرتے تھے۔ یہ سب کا ایک قافلہ آیا ہوا ہے۔ رسول اکرم نے دن ہی میں ارادہ کیا ہے کہ رات کو ان سے ملاقات کرنا ہے۔ رات کا ایک حصہ گزر گیا، آپ اس کے بعد اپنے مکان سے نکلے اور سیدھے ان کے خیموں کی طرف گئے۔ تسلی کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت ہوئی، ان حالات کا تذکرہ بھی آیا جو حالات گزر رہے ہیں مکے میں، اور ان لوگوں کا تذکرہ بھی آیا جو آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور آپ کی دعوت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے جو ابھی جنہوں نے آپ کی دعوت قبول کی ہے، آپ سے اجازت چاہیے۔ اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو بتا دیں، اور ہم اتنے آدمی ہیں، وہ ہمارے پاس تلواریں ہیں، خنجر ہیں، نیزے ہیں۔ موقع ایسا تھا کہ آپ کافی زمانے سے ستائے جا رہے تھے، ہفتے دو ہفتے کی بات نہیں تھی، کافی عرصہ، کئی سال کا معاملہ تھا، لیکن ان لوگوں کا یہ سارا ارادہ جذباتی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی، منع کیا۔ صرف منع نہیں کیا بلکہ سختی کے ساتھ منع کیا، روک دیا۔ کئی باتیں تھیں اس میں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا مشن لڑائی جھگڑے کا مشن نہیں تھا۔ پہلا پیغام تو یہ دینا تھا آپ کو، نہیں، ہم دنیا میں قتل و خوریزی کے لیے نہیں آئے، اور نہ ہمارا یہ مقصد۔ تو یہ ہماری دعوتی کارروائی اور ہمارے دعوتی مشن کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوگا۔ جس نیکی کا، بہتری کا، اچھائی کا، عدل کا، انصاف کا، آزادی کا ہم پیغام لے کر اٹھے ہیں، اس کے خلاف پیغام چلا جائے تو ہماری دعوت تو اول مرحلے ہی میں ناکامی سے دوچار ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جذباتیت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اور پوری 63 سالہ زندگی میں کبھی ہم نے آپ کو جذباتیت کا شکار ہو کر یا دوسرے لوگوں کی جذباتیت کو اہمیت دے کر کوئی فیصلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ مکے والوں کے نمائندہ بن کر آئے تھے، ان لوگوں نے جو شرائط رکھے، ان شرائط پر صحابہ کرام متفق ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کو وہ شرائط قبول نہیں تھے، کیونکہ اس میں ایک طرح سے ان کی چھٹی ہو رہی تھی۔ اس سے بھی زیادہ رقت انگیز منظر وہ تھا کہ جو شخص یہاں صلح کی سلسلہ جنبانی کرنے آیا ہے، سہیل ابن عمرو، خود اس کا بیٹا، اس حال میں مجلس میں داخل ہوتا ہے کہ اس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، دکھ اور تکلیف جسم کے ہر حصے سے آیا ہے، اور آ کر کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ سہیل ابن عمرو کا مطالبہ ہے کہ پہلے آپ اس آدمی کو واپس کیجئے۔ آپ نے کہا ابھی معاہدہ پورا نہیں ہوا ہے، معاہدے میں یہ شق ہے ہمارے کہ مکے کا کوئی آدمی آئے گا اگر مدینہ مسلمان ہو کر، تو مسلمانوں کو اسے واپس کرنا ہوگا، اور اگر کوئی مسلمان اسلام سے برگشتہ ہو کر کفر اختیار کر کے مکہ چلا جائے گا تو مکے والے مسلمانوں کو واپس نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے یہ شرط قابل قبول نہیں تھی۔ پھر ہم آگے کیا امید کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا مشن کامیاب ہوگا؟ پھر ملتے ہیں تھوڑے وقفے کے بعد، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا آپ نے ان کو۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا فضائل رمضان کے تعلق سے، رمضان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ رمضان کا معنی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی ایک عبادت جس کو فرض قرار دیا، روزوں کو رکھنا ہے۔ جیسے سورج کی تپش سے ریت گرم ہو جاتی ہے، تو رمضان کی تپش سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اس مہینے میں نیکی کرتا ہے۔ اس کا ایک معنی رمضان ہے۔ بھوک اور پیاس کے وجہ سے جو پیٹ کی گرمی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، اس کا ایک معنی رمضان ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا بہت زیادہ ذکر اور اذکار کر کے، اس لیے کہ رمضان اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، رمضان نیکی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان بھوکے اور پیاسے رہنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا ایک شرعی اصطلاح میں ہم معنی جو ہے لے سکتے ہیں۔ جانیے رمضان کے فضائل ایڈوکیٹ فیض سید سے۔
हर जुमा, पीर और मंगल सुबह 4 बजे और रात 10 बजे सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। इन तमाम मौज़ूआत की करने वज़ाहत आ रहे हैं नॉन स्टॉप एडवोकेट फैज सैयद हर इतवार रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। सूरह अनाम की इन 3 आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को 10 वसीयतें की हैं। और वसीयत का मतलब ये होता है कि कोई शख्स किसी के ऊपर ये जिम्मेदारी डाले कि जब फला मौका आए तो उस मौके के ऊपर वो फला तर्ज या फला अमल इख्तियार करे। इन 3 आयतों के अंदर जो 10 वसीयतें बयान की गई हैं, अगर इन 10 वसीयतों को मुआशरे में नाफिज कर दिया जाए तो मुआशरा जन्नत निशा बन जाए। जानिए इस्लामी नसीहतें शेख जलालुद्दीन कासमी से 11 जून से हर इतवार शाम 7:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह i+ टीवी को एक लंबे अरसे से देख रहे हैं। आपने अपने इस इस्लामिक टीवी चैनल को जैसे अपने फैमिली का हिस्सा समझा, हर अच्छे बुरे वक्त में संभाला। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, एक टीवी चैनल 24 घंटे इतने बड़े पैमाने पर मुसलसल चलाने में कई अखराजात होते हैं। बस हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, इस रमज़ान के मौके पर अपनी ज़कात, सदक़ात और अतियात i+ टीवी को बढ़ चढ़ कर डोनेट करें, ताकि आपका ये इस्लामिक टीवी चैनल हकीकी अमन के पैगाम को दुनिया भर में और बेहतर अंदाज से पहुंचाता रहे। जज़ाकल्लाह खैर। i+ टीवी को डोनेट करने के लिए कॉल करें 09588888826 पर या ऑनलाइन ट्रांसफर करें ICICI बैंक, अकाउंट नेम इल्म फाउंडेशन, सेविंग अकाउंट नंबर 001101212311, IFSC कोड ICIC 00000011, ब्रांच अंधेरी वेस्ट। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। मेरे आका आपने उनको। नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। वक्फे के बाद एक बार फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जज्बातियत के लिए कोई जगह नहीं थी, और पूरी 63 साल ज़िंदगी में कभी हमने आपको जज्बातियत का शिकार होकर या दूसरे लोगों की जज्बातियत को अहमियत देकर कोई फैसला लेते हुए नहीं देखा। सुलह हुदैबिया के मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो लोग मक्के वालों के नुमाइंदा बनकर आए थे, उन लोगों ने जो शराइत रखे, उन शराइत पर साहबा किराम मुत्तफिक होने के लिए तैयार नहीं थे, और उनको वो शराइत कबूल नहीं थे, क्योंकि उसमें एक तरह से उनकी सुबकी हो रही थी। इससे भी ज़्यादा रिक्कत अंगेज मंजर वो था कि जो शख्स यहाँ सुलह की सिलसिला जुम्बानी करने आया है, सुहैल इब्न अम्र, खुद उसका बेटा, इस हाल में मजलिस में दाखिल होता है कि उसके पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, बाल बिखरे हुए हैं,
چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، دکھ اور تکلیف جسم کے ہر حصے سے آیا ہے، اور آ کر کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ سہیل ابن عمرو کا مطالبہ ہے کہ پہلے آپ اس آدمی کو واپس کیجیے۔ آپ نے کہا ابھی معاہدہ پورا نہیں ہوا ہے، معاہدے میں یہ شق ہے ہمارے کہ مکے کا کوئی آدمی آئے گا اگر مدینہ مسلمان ہو کر، تو مسلمانوں کو اسے واپس کرنا ہوگا، اور اگر کوئی مسلمان اسلام سے برگشتہ ہو کر کفر اختیار کر کے مکہ چلا جائے گا تو مکے والے مسلمانوں کو واپس نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے یہ شرط قابل قبول نہیں تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا تھا۔ فرمایا ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے ہیں، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، لہذا اس معاہدے کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا۔ سہیل نے کہا کہ دیکھیے یہ پہلی شرط ہے، اگر آپ اس کو واپس نہیں کرتے تو ہم معاہدہ نہیں کرتے۔ ظاہر معاہدہ نہیں کرتے کا مطلب ہے کہ جنگ ہوگی، جنگ ہوگی، جیت کسی کی بھی ہو، ہار کسی کی بھی ہو، لیکن مرے گا کون؟ انسان۔ قتل کون ہوگا؟ انسان۔ خون کس کا کرے گا؟ انسان کا۔ اور یہ انسان کون ہے؟ ہمارے ہی آپ کے آدمی ہیں۔ مکے والوں کا نقصان ہو یا مدینے والوں کا نقصان ہو، بہرحال عرب والوں کا نقصان ہوگا اور انسانوں کا نقصان ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات رکھی تھی وہ قانونی اعتبار سے ایسی نہیں تھی کہ اس کو قبول نہ کیا جاتا، لیکن ضد، اپنے آپ کو سپر سمجھنے کا غرہ، رسول اکرم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کو کم سے کم آپ ہمیں دیں۔ کہا کہ نہیں، اس کو لیے بغیر ہم جا نہیں سکتے۔ 3 طرح سے درخواست کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک بھی قبول نہیں کی گئی۔ مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہو گئے، قریب تھا کہ کچھ دوسری صورتحال ہو جاتی۔ حضرت عمر بن الخطاب اور دوسرے صحابہ کرام جو بڑے پرجوش تھے، یہ حضرات دل مسوس کے رہ جا رہے، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ ہمارا بھائی مسلمان صرف اس جرم میں کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، لوہے کی بھاری وزنی بھیڑیوں میں جکڑ کر اس کو رکھا جا رہا ہے، بھوکا پیاسا اس کو ستایا جا رہا ہے، اس پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ کسی طرح مصیبتوں اور پریشانیوں سے جوجھ کر ہم تک آ گیا اور اس نے اپنی حالت بتا دی۔ اور حائر مجبوری، ہم اتنے مسلمان ہو کر بھی اپنے ایک بھائی کی مدد نہیں کر پا رہے۔ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سارا ماحول غمگین ہو گیا، جذباتی، قریب تھا کہ کچھ اور ہو جائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے اور جذباتیت سے لوگوں کو نکالا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے رسول اکرم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول، السنا علی الحق، بھلا نحن علی الحق، ہاں عمر اس میں کیا شک ہے، ہم حق پر ہیں، علیسو علی الباطل، کیا یہ مکے والے باطل پر نہیں ہیں؟ بلا شبہ باطل پر ہیں۔ کیا ہمارا دین حق اور ان کا دین باطل ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلا شبہ ایسا ہی ہے۔ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ بلا شبہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اللہ کے رسول سمجھ رہے ہیں ان کے دکھ کو، ان کی تکلیف کو، ان کے درد کو، ان کے احساس کو۔ یہ ساری باتیں اللہ کے رسول سے، آپ کی فہم سے، آپ کے دل سے دور نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ اچھی طرح سے یہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ پھر سوال کیا فَلِمَاذَا نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، دین کے سلسلے میں اس قدر گھٹیا شرائط پر صلح کرنا اور بے عزتی سے سمجھوتا کرنا کیوں آخر؟ رسول اکرم نے جواب دیا، انی رسول اللہ، عمر ایک بات تم بھول رہے ہو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، صورتحال ان کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی ہے۔ عرض کیا ابو بکر السنا علی الحق، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ کہا کہ بلا شبہ ہم حق پر ہیں، اور یہ ہمارے مخالف جو ہیں کیا یہ باطل پر نہیں ہے؟ بلا شبہ یہ باطل پر ہے۔ کیا ہمارا دین حق اور ان کا دین باطل نہیں ہے؟ باطل ہے، ہمارا دین حق ہے، ان کا دین باطل ہے۔ اور کیا یہ اللہ کے رسول سچے رسول نہیں ہیں؟ یہ اللہ کے رسول ہیں اور سچے رسول ہیں۔ اب سوال کیا
فَلِمَاذَا نُعْطِ الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود دین کے سلسلے میں اس قدر گر کر گھٹیا شرائط پر صلح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ذلت اور خواری کیوں ہمیں برداشت کرنی پڑ رہی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں ان پر، مزاج شناس رسول، فرمایا عمر انہو رسول اللہ، عمر یہ تمہاری ساری باتیں صحیح ہیں، درست ہیں، لیکن ایک بات تم بھول رہے ہو۔ وہ کیا؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو اپنے دین کا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، اس کی نگرانی میں ہے، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ سر جھک گیا، خاموش ہو گئے، چلے آئے۔ آپ دیکھیے جذباتیت کی انتہا ہو گئی، جذبات بھڑکے ہوئے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جذبات کو کنٹرول میں رکھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اگر جذباتیت کو موقع دیا جاتا تو نہ صلح ہوتی اور نہ وہ حالات جو صلح کے بعد مسلمانوں کے لیے مفید و کارآمد ثابت ہوئے وہ مواقع ملتے، بلکہ جنگ ہوتی، خونریز جنگ ہوتی اور بڑا بھاری نقصان ہوتا کہ یہ کہیں اور نہیں، یہ مدینے کے قریب جنگ نہیں ہو رہی تھی، یہ بدر و احد والی جنگ نہیں تھی، یہ احزاب والی جنگ نہیں تھی۔ مکے والے اپنے مکے اور قریش کے لوگ اپنے خاندانی عزت و وقار کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ جھونک دیتے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جذباتیت کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ سمجھداری، حوصلہ مندی، ان تمام چیزوں کو پورا موقع دیا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ صلح ہو گئی۔ صلح کی جو شرائط انہوں نے اپنی کامیابی کا سب سے بڑا جن کو سمبل بنایا تھا، انہی کو بڑی جلدی وہ خود آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا سمجھوتے میں یہ دفعات ہیں، ان کو ہم کل عدم کرنا چاہتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں ان کو کل عدم کر دیا جائے۔ اور جس نوجوان کو ہم بیڑیوں میں جکڑ کر زبردستی کھینچتے ہوئے لائے تھے، اس نے وہاں ہمارے خلاف ایک مورچہ بندی کر رکھی ہے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اس کو آپ مدینے میں بلا لیجئے۔ دیکھا آپ نے، جذباتیت سے دور رہ کر عقل و ہوش سے جب کام لیا گیا تو کامیابی نے قدم چومے۔ خوشگوار زندگی کے لیے جذباتیت کو دور رکھنا یہی عقل مندی کی بات ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے اصول کے ساتھ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا، دنیا کے لوگوں نے